نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن کریم فرقان حمید سے سورہ کہف شریف کی آیت نمبر 9 کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ گزشتہ درس قرآن حکیم کے سلسلے میں اسی سورہ کہف شریف کی ابتدائی 8 آیات مقدسہ کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں مختصر گزارشات آپ حضرات کے کوشگزار کروائی گئی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم فرقان حمید کا نور کامل اور ہدایت تامہ نصیب فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فیضان سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ کروڑوں درود و سلام اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ کہف شریف کی ابتدائی 8 آیات مبارکہ میں جو تمہیدی گفتگو اس خاص واقعے سے پہلے جس کی نسبت سے اس سورہ مقدسہ کا نام سورہ کہف ہے، یعنی واقعہ اصحاب کہف، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کی شان کو اور اس کے ذریعے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ڈر سنانے اور بشارت عطا فرمانے کی صفت کو بیان فرمایا اور واضح فرمایا کہ جو ایمان لائیں، اعمال صالحہ کریں، ان کے لیے آخرت میں وہ جزا ہے جو جنت رب کے دیدار اور رضا کی صورت میں انہیں نصیب ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ اس دعوت کا انکار کریں، اس ہدایت کو قبول کرنے سے منکر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ
کے ساتھ شرک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، رب کائنات نے واضح فرما دیا کہ پھر ہمارے محبوب کی ذمہ داری تو صرف ڈر سنانے کی ہے، کیونکہ پھر ایسوں کے لیے وہ اذیت ناک اور درد انگیز ٹھکانہ ہے کہ جس کے عذاب کا اور جس کے عذاب کی سختی کا کوئی عقل کوئی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی تمہیدی گفتگو کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصل واقعے کا تذکرہ فرمایا، اور ان آیات مقدسہ میں جو آج ہم آپ کی خدمت میں تلاوت کریں گے، یعنی سورہ کہف شریف کی 9ویں آیت مقدسہ اور اس کے بعد کی بعض آیات مبارکہ، تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا جس واقعے کی نسبت سے اس سورہ مقدسہ کو سورہ کہف شریف کہا جاتا ہے۔ لہذا رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اب یہ ان اصحاب کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ رقیم یا تو کتے کو کہتے ہیں رومی زبان میں، اور یا اصحاب کہف کے جنگل کا نام رقیم تھا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان کی بستی کا نام رقیم تھا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس تختی کو جس پر غار کے دروازے پر اصحاب کہف کے نام تحریر کیے گئے تھے اس کو رقیم کہا گیا ہے۔ الغرض یہ لفظ رقیم کے حوالے سے مختلف مفسرین نے مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان افراد و اشخاص کو جنہیں اپنی نشانی ارشاد فرمایا، نشانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی کی یاد یا پہچان ہو۔ مثال کے طور پر جب ہم کہیں سفر پر جاتے ہیں اور نئی جگہ سے گزرتے ہیں تو کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ بھئی کچھ نشانی یاد رکھو تاکہ واپس آئیں تو راستہ نہ بھولیں۔ یعنی نشانی اس چیز کو کہا جائے گا جس کی وجہ سے کچھ یا کوئی یاد آئے۔ یا اسی طریقے سے جب کوئی دوست آپس میں بچھڑتے ہیں یا دوری یا فاصلے کا کوئی مرحلہ درپیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھئی کوئی نشانی اپنی دے جاؤ۔ ظاہر اس مقصود اس کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی اسے دیکھ کر تمہاری یاد کریں گے۔ تو نشانی اسے کہتے ہیں جس کے سبب سے کسی کی یاد آئے، کسی کو پہچانا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اپنی نشانی فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے، یعنی اصحاب کہف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی فرمایا، اور اصحاب کہف کا اولیاء بنی اسرائیل ہونا یہ ایسا متفقہ مسئلہ ہے کہ اس میں وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، خواہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، ظاہر ہے کہ قادیانی ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہیں، اسی طرح رافضی اور خارجی ان میں سے جو حد کفر کو پہنچے افراد ہیں ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہیں اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے،
لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے، یعنی اصحاب کہف کا اولیاء بنی اسرائیل ہونا، کہ یہ ان کے یہاں بھی متفقہ ہے، یعنی اس میں ان کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہ اولیاء بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کو اللہ کی نشانی کیوں کہتے ہیں؟ ظاہر بات بالکل واضح ہے کہ نشانی تو اسی چیز کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر کوئی یاد آئے۔ تو جب اولیاء کرام کو اللہ کی نشانی کہا گیا تو بالکل واضح ہو گئی بات کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ اور صحیح مسلم شریف کی بہت مشہور حدیث ہے، یقیناً آپ لوگوں نے علماء کرام سے سنی ہوگی، کہ جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فضائل اولیاء اللہ پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو آگاہی عطا فرمائی، اور قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو صحابہ کرام میں سے بعد نے سرکار سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کوئی اللہ کا ولی ہے؟ تو صحیح حدیث میں یہ بات مذکور ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ولی وہ صاحب ایمان ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ تو جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، نشانی اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کوئی یاد آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کانوا من آیاتنا عجبا کہہ کر بتایا کہ صرف یعنی اصحاب کہف صرف ہماری نشانی نہیں بلکہ عجیب نشانی۔ عجیب نشانی یعنی یہ کہ نشانی بھی ہے اور ان میں حیران کر دینے والی صفت بھی ہے۔ وہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ خود اللہ کی نشانی ہوتا ہے، اس میں حیران کر دینے والی جو صفت ہوتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامات اولیاء اللہ پر ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ کرامات اولیاء اللہ اسی طرح برحق ہیں جس طرح معجزات انبیاء کرام علیہم السلام برحق ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتوں کا اظہار جب اپنے اس بندے کے ذریعے کرتا ہے جسے نبی اور رسول کہا جاتا ہے، تو اس اظہار قدرت کو جو نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار غیر نبی صاحب ایمان کے ہاتھوں فرماتا ہے تو اس اظہار قدرت کو جو غیر نبی کے ہاتھوں ہوتی ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اور اسے کرامت کہا جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی قدرت، کیونکہ فاعل حقیقی تو اس کائنات میں صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے۔ ہر چیز کا، ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کیونکہ مخلوق تو ساری اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہوں یا اولیاء کرام ظاہر اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار جب ان کے ہاتھوں ہوتا ہے تو نبی کے ہاتھ ہوتا ہے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور ولی کے ہاتھ ہوتا ہے تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری عجیب نشانی ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے ارشاد فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر۔ اب یہاں پر فتیتن کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ ہے جوان مرد، تو اس سے یہ طے ہو گیا کہ اصحاب کہف انسان ہیں، مرد ہیں اور جوان ہیں۔ یہ تینوں باتیں لفظ فتیتن سے، کیونکہ عربی زبان میں اس لفظ کا معنی ہی جوان مرد کے ہیں، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ انسان ہیں اور مرد ہیں اور جوان ہیں، یعنی نہ تو یہ جن تھے، نہ فرشتے تھے، نہ ان میں کوئی عورتیں تھیں، اور نہ ہی
ان میں بوڑھے اور بچے شامل تھے، یہ سارے کے سارے جوان تھے۔ بعض مفسرین نے اس میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ قوی ترین قول یہ ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی، یعنی یہ 7 جوان تھے۔ صاحب تفسیر روح البیان نے ان کے نام تحریر کیے، لہذا فرمایا کہ ان میں سے ایک کا نام یملیخہ تھا، دوسرے کا مقسلمینہ تھا، تیسرے کا مرتونس تھا، چوتھے کا بیتونس تھا، پانچویں کا ساری نونس تھا، چھٹے کا زونوانس تھا، اور ساتویں کا کشفیز نام تھا۔ یہ ان کے نام تھے، اور فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جس کا ذکر آگے آیات مبارکہ میں موجود ہے، اور جیسا کہ عرب میں رواج ہے اور پہلے زمانوں میں دستور تھا کہ جانوروں کے نام رکھے جاتے تھے، تو ان کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ ان ناموں کی بعض مفسرین نے تاثیر لکھی ہے، لہذا صاحب تفسیر روح البیان نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بعض تابعین کے اقوال نقل فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ ان ناموں میں یہ تاثیر ہے کہ اگر لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو وہ مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر مال پر لکھ کر رکھ دیا جائے تو وہ مال چوری ہونے سے محفوظ رہتا ہے، حتیٰ کہ کشتی پر لکھ کر رکھے جائیں تو ڈوبنے سے محفوظ رہتی ہے، حتیٰ کہ کپڑے پر لکھ کر جلتی ہوئی آگ پر ڈال دیا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ کہیں آگ لگ جائے تو اس نام کو کپڑے پر ان کے ناموں کو لکھ کر ڈال دیا جائے تو ان کے ناموں کی برکت سے وہ آگ بجھ جائے گی۔ اسی طرح یہ بھی تحریر کیا گیا کہ اگر ان کے نام لکھ کر ایسے چھوٹے بچوں کے گلے میں جو سبیان نامی مرض میں مبتلا ہوں، جس میں بچہ مسلسل روتا رہتا ہے، یہ نام لکھ کر ڈالے جائیں تو یہ ان کے لیے حفاظت کا نقش بن جاتا ہے، اور یہ ان کے لیے راحت اور آرام کا ذریعہ بنتا ہے۔ فرمایا کہ اگر قیدی اسے لکھ کر اپنے بازو پر باندھے، اللہ تعالیٰ رہائی کے اسباب پیدا فرماتا ہے، حتیٰ کہ بد عقل کی پیشانی پر ان ناموں کو تحریر کیا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عقل کو سلامتی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تابعین کے اقوال ہیں جو مختلف مفسرین نے ان ناموں کی تاثیروں کے سلسلے میں ارشاد فرمائے۔ دیکھیے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، حیرت کی بات اس لیے نہیں ہے کہ ناموں میں تاثیر ہونا یہ بڑی عام سی بات ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جس زمانے میں یونیورسٹی میں طالب علم تھا تو ایک ایسا شخص جو کہ تعویذ کا منکر تھا، وہ مجھ سے بحث کرنے لگا اس معاملے میں کہ بھئی یہ تعویذ کوئی چیز نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بھئی اللہ کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھ کر دیتے ہیں، اللہ کا کلام لکھ کر دیتے ہیں، ظاہر اللہ کے نام کی تاثیر ہے۔ اس نے کہا بھئی اللہ کی ذات میں تاثیر ہے، یہ اللہ کے نام کی تاثیر جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ نام لکھ کے ڈال دو تو یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں نے کہا یار میں چھوٹی سی ایک مثال تمہیں دینا چاہوں گا، اگر وعدہ کرو کہ تم غصہ نہیں کرو گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں میں غصہ نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا بڑا کتے کا بچہ ہے، بس یہ کہنا تھا کہ اس کی شکل بگڑ گئی۔ کہنا یار عجیب آدمی آپ۔ میں نے کہا دیکھیے میں نے آپ کے ابا کا نام تبدیل کیا تو آپ کی کیفیت تبدیل ہو گئی، آپ کا مزاج تبدیل ہو گیا، آپ کا انداز تبدیل ہو گیا، آپ کی سوچ میرے متعلق تبدیل ہو گئی۔ یار جب کتے کا نام لینے میں اتنی تاثیر ہے تو کیا اللہ کے نام میں کوئی تاثیر نہیں ہوگی؟ اللہ کا نام لیا جائے گا تو کوئی تاثیر نہیں ہوگی۔ کہ یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے۔ بے شمار تجربات دنیا میں ہم کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں اس بات کو
کہ بھئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی دہی رات کے وقت نہیں کھانا ہے، دوپہر کے کھانے میں استعمال کریں آپ، کیوں بھئی؟ کہہ لیں اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ چیزوں میں تاثیر ہے، بتایا جاتا ہے بھئی کہ بھئی آپ کا مزاج جو ہے وہ دست آور مزاج ہے آپ کا معدہ، تو آپ انگور اور امرود استعمال نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ بھئی اس میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ دست آور ہوتا ہے۔ تو یہ چیزوں میں تاثیر اللہ تعالیٰ رکھی ہے۔ جس ذات نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو یہ کہے گا اس کے نام میں ہی تاثیر نہیں ہے۔ تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کی تاثیر کے ہم قائل ہیں، اور جس رب نے مختلف اشیاء میں، مختلف چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، ہمارا ایمان ہے کیسے ممکن ہے کہ اس رب نے اپنے پیاروں کے ناموں میں، جب ان کی ذاتوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ صاحب کرامت بنایا ان کو، تو ان کے ناموں کی تاثیر بھی یہ برحق ہے، جس کا تجربہ اور مشاہدہ دونوں اہل ایمان کے سامنے واضح ہے۔ الغرض بہت ساری چیزیں اس حوالے سے علماء کرام نے اپنی اپنی کتب میں تحریر کی ہیں، اور دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم دین اشرف علی تھانوی صاحب نے تعویذات پر بھی ایک کتاب لکھی ہے، یعنی ان میں کا ایک طبقہ اگرچہ تعویذات کا منکر ہے، لیکن خود انہوں نے تعویذات پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں نقوش ہیں، تعویذات ہیں، اور ان تعویذات میں اصحاب کہف کے ناموں کا نقش بھی موجود ہے۔ الحمدللہ جو فقیر دیکھنا چاہے، ہمارے پاس جو دیکھنا چاہے اس فقیر کے پاس اس کا حوالہ موجود ہے۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، اس سے واضح ہو گیا کہ یہ انسان ہے، یہ مرد ہیں اور یہ جوان ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ غار میں انہوں نے پناہ لی تو اس پناہ لینے میں انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر تشریف لے جانے کے بعد بہت تھوڑے عرصے میں ہر طرف گمراہی اور بے دینی پھیل گئی، اور بہت تیزی کے ساتھ بت پرستی عام ہونے لگی۔ ایک علاقہ تھا جو کہ شہر افسوس کے نام سے معروف تھا، ترکی سے متصل یہ علاقہ ہے۔ یہاں پر یہ 7 افراد تھے جو کہ اپنے ایمان پر قائم تھے، عقیدہ توحید پر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا ایمان تھا۔ دقیانوس نامی ایک بادشاہ تھا جو اس علاقے میں حاکم و حکمران تھا، اور وہ بھی باقی لوگوں کی طرح بت پرست تھا، حتیٰ کہ خود اس نے اپنے بت بھی بنائے ہوئے تھے اور لوگوں سے جبراً ان کی عبادت بھی کرواتا تھا، اور جس کے بارے میں اس کو یہ یقین ہوتا کہ یہ بت کی عبادت نہیں کرتا، اس کے قتل کے در پہ ہوتا تھا، کسی نہ کسی طرح پھر اس کو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ لہٰذا یہ حضرات اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے نکلے اور ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے، کیونکہ ان کی شکایت کی گئی اور ان کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ بھئی یہ ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ جب ان سے مکالمہ ہوا، جس کا تذکرہ آگے موجود بھی ہے، تو انہوں نے کہا بھئی یہ جو تم جن بتوں کی بات کرتے ہو ہم تو ان کو نہیں مانتے، ہمارا رب تو وہ ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا تو وہ ان کی جان کے در پہ ہو گئے، انہیں اب یقین ہو گیا کہ اب یہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے ہمیں قتل کر دیں گے۔ لہٰذا وہ قریب پہاڑ میں چلے گئے اور اس کی غار میں جا کر انہوں نے وہ آرام کرنے لگے، سو گئے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ ان کے پاس کچھ سکے
کچھ روپے تھے، اور وہ جب وہاں جا کر آرام فرما ہوئے، ایک کتا جو ان کے ساتھ ساتھ تھا وہ بھی جا کر ان کے پاس اور ان کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ انہوں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی لیکن وہ بھاگا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ہی ساتھ رہا، اور آخر کار وہ ان کے پاس وہیں جہاں وہ آرام فرما ہوئے وہ بھی بیٹھ گیا وہاں پر۔ یہ دروازے پر بیٹھ کر یہ کتا بھی سو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 300 برس تک نیند غالب رکھی، ان کو سلا دی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ یہ ان کی کرامت تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 300 برس تک ان کو سلائے رکھا۔ ادھر وہ جو دقیانوس نام کا بادشاہ تھا جو کہ شہر افسوس میں برسر اقتدار تھا، اس کی موت واقع ہو گئی، ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا وہ، اور مختلف حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں۔ آخر کار ایک بادشاہ جس کا نام بیدروس تحریر کیا گیا ہے، وہ برسر اقتدار آیا، اور وہ شخص جو مومن تھا اور نیک آدمی تھا، اس نے بہت لوگوں کو نیکی کا راستہ، بھلائی کا طریقہ اختیار کرنے کی تلقین و تاکید کی، لیکن ظاہر ہے کہ بگاڑ جو پہلے سے موجود تھا وہ بھی تھا۔ اس کے دور میں کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، یعنی عقیدہ آخرت کے منکر ہو گئے تھے کہ جی مرنے بس موت ہو گئی تو ختم، پھر اٹھنے کا کوئی کام نہیں ہے، عقیدہ آخرت کے منکر ہو گئے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اس شخص نے، یعنی بیدروس نامی جو بادشاہ تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو کوئی ایسا معاملہ فرما دے کہ ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس بات کا یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ درست اور صحیح اور سچا اور حق عقیدہ ہے، کوئی ایسا معاملہ ظاہر ہو جائے۔ یعنی مراد یہ تھی کہ اپنی قدرت کا اظہار کر دے۔ دعا کی اس نے اللہ کی بارگاہ میں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 300 برس گزر چکے تھے، اصحاب کہف کو بیدار فرما دیا۔ یہ جو 7 نوجوان تھے ان کو اللہ نے نیند سے بیدار کر دیا، یہ اٹھ گئے، ان کے چہرے بالکل حشاش بشاش تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت تھی کہ ان پر نیند طاری رہی۔ اس نیند کے طاری ہونے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے آیات مبارکہ میں اس کا اہتمام بھی بتایا کہ کیسے اللہ نے یہ سلسلہ جاری رکھا، روشنی کا، ہوا کا کیا اہتمام رکھا۔ لیکن 300 برس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس کرامت کا ظہور کیا کہ 300 برس تک ایک جگہ پر ایک وجود رکھا رہے، کیڑے مکوڑے ظاہر ہے اس کو خراب کریں، نہیں ہوا۔ ان کے بال بڑھنے چاہیے تھے، ناخن اتنے بڑے ہو جانے چاہیے تھے کہ لوگ ان سے خوفزدہ ہوتے، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ انہیں بھوک پیاس لگنی چاہیے تھی اور فوراً اٹھ جانا چاہیے تھا کچھ وقت گزرنے کے بعد، 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے 16 گھنٹے 20 گھنٹے، پھر اس کے بعد تو، لیکن یہ سب ان کی کرامات میں سے ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری عجیب نشانی تھے وہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی نشانیاں یعنی کرامات ان کی جو تھی وہ لوگوں پر ظاہر فرمائی۔ جب یہ بیدار ہوئے، اور جیسے ہی بیدار ہوئے تو ان کو بھوک کا احساس ہوا، ظاہر ہے جیسے ہوتا ہے آدمی سو کر اٹھتا ہے تو اسے بھوک لگتی ہے۔ جب یہ بیدار ہوئے اور انہیں بھوک کا احساس ہوا تو ان میں سے ایک جن کا نام یملیخا تھا، ان سے کہا کہ بھئی تم جاؤ اور بازار سے کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ، خاموشی سے جاؤ اور خبردار اپنا پتہ کسی کو مت بتانا، اور کسی کو بھنک نہیں لگنے دینا کہ ہم یہاں پر چھپے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو یملیخا تھے وہ شہر میں آئے تو انہوں نے شہر کا نقشہ ہی بدلا ہوا دیکھا، یعنی جب گئے تھے تو دنیا کچھ اور تھی، واپس آئے تو صورتحال بالکل بدلی ہوئی ہے، حیران رہ گئے۔ بہرحال وہ ایک نان بائی کے پاس گئے، تندور پہ گئے، وہاں سے انہوں نے روٹیاں خریدیں،
اب روٹیاں خریدنے کے بعد جب انہوں نے اس کو پیسے دیے نا تو سکہ ان کے پاس تھا 300 سال پرانا. وہ جب سکہ انہوں نے اس کو دیا تو اس نے کہا بھئی یہ کون سا سکہ دے رہے ہو تم, یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے. اب یہ پریشان ہو گیا, یہ کیا کہہ رہا ہے, حیران ہو گئی ہے. اس نے پکڑ لیا اور فوری طور پر سپاہیوں کو بلا لیا کہ بھئی یہ ایسا لگتا ہے ان کے پاس کوئی خزانہ پرانا مل گیا ان کو, اور یہ جو ہے سکے ان کے پاس پرانے زمانے کے سکے. لے جا کر ان کو جو ہے وہ سرکاری تحویل میں دیا گیا. ظاہر مسئلہ جب سرکاری تحویل میں دیا گیا تو یہ بات بیدروس تک پہنچی کہ بھئی ایسے کوئی شخص ملا ہے اور وہ تو ایسی بات کر رہا ہے کہ جو ناقابل یقین ہے. وہ کہہ رہا ہے بھئی میں ابھی گیا تھا, میں تو سو گیا تھا, اٹھ کے آیا ہوں تو یہ میں لے کر آیا ہوں, تو تم لوگ کہہ رہے ہو 300 سال پرانا یہ سکہ ہے. پہنچا دیا گیا وہاں تک. جب پہنچا دیا گیا تو یملی خان نے پھر اپنی پوری بات بتائی کہ بھئی ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا ہمارے ساتھ اور یوں ہم گئے تھے. تو پھر بادشاہ ان کے ساتھ آیا اور ذمہ داران جو حکومت کے ذمہ دار لوگ تھے ان سب کو بھی لایا. تو وہاں واقعی وہ لوگ موجود تھے اور وہ ساری صورتحال جیسا کہ انہوں نے یملی خان نے بیان کی تھی اس کے مطابق انہوں نے اس کو پایا. تو انہوں نے سب نے اس بات کا یقین کیا, سب کو اعتبار آیا اس بات پر. انہوں نے جو چیزیں بتائیں اس زمانے کی تو کہا ہاں بھئی یہ تو تاریخی باتیں ساری, کہ بھئی یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہمارے ساتھ گزرے اور ہم یہاں پر سو کے اٹھے ہیں. اب جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے تو اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے آپ لوگوں کے بتانے سے اور ان حالات اور واقعات کے دیکھنے سے کہ اس کا مطلب ہم 300 سال کے بعد اٹھے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سلائے رکھا ہے 300 سال کا. تب بھی دروس نے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا بھئی دیکھو جو اللہ 300 برس تک کسی کو سلا کر بیدار کر سکتا ہے تو 3000 سال کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے وہ. یعنی وہ جو اس نے دعا کی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر فرما دیا اور اس عقیدے کے لیے, اس کی سچائی کے لیے دلیل اس کو فراہم کر دی. ان اصحاب کہف کی کرامت کے ذریعے دلیل فراہم کر دی اس عقیدے کی سچائی اور صداقت کو ثابت کرنے کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کہ انہوں نے جب یہ معاملہ ہو گیا تو قدرتی طور پر یہ کھانا پینا کھا کے انہوں نے کہا بھئی ہم یہیں ہیں, یہ سوئے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر نیند غالب فرما دی. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے, آیات قرآنیہ کا نچوڑ یہ ہے اور احادیث سے یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ وہ اب بھی سو رہے ہیں. جب سور پھونکا جائے گا اللہ کے حکم سے وہ بیدار ہوں گے, وہ سو رہے ہیں, جیسا کہ اگلی آیات مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے. حیرت انگیز طور پر بعض ویڈیوز ایسی آتی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں بھئی یہ ہڈیاں اصحاب کہف کی ہیں, وہ دکھاتے ہیں کہ یہ ہڈیاں اصحاب کہف کی, لیکن ہم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے. اس پر اعتبار نہ کرنے کی ہمارے پاس 2 واضح وجوہات موجود ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایسے غار 3 جگہ موجود ہیں, اردن میں موجود ہے, بحرین میں موجود ہے اور عراق کے ایک گوشے میں موجود ہے. تینوں کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ اصحاب کہف کے غار ہیں, جبکہ اگلی آیات بتاتی ہیں کہ یہ غار کسی ایسی جگہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے. ابھی میں بتاؤں گا آپ کو جس سے پتہ چلے گا, یعنی قرآن مخاطب کر رہا حضور علیہ السلام کو, جس سے پتہ چل رہا ہے کہ سرکار نے ان کو دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرب شریف سے یا تو بالکل متصل کسی علاقے میں تھا یہ غار ہے جو کہ اللہ کے اذن سے پوشیدہ ہے, اور یا پھر کسی ایسے علاقے میں ہے جو عرب شریف سے کسی ایسی جگہ پر جانے کا راستہ ہے کہ جو عرب شریف سے راستے میں وہ آتا ہو. اور بعض مفسرین نے پھر اس مقام پر یہ لکھا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں ان کی زیارت فرمائی ہے, جیسا کہ اگلی آیت مبارکہ سے پتہ چلے گا. غرض یہ جب وہاں پر سو گئے, آرام فرما ہو گئے, تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی ہم اس مقام پر ایک مسجد بنائیں گے. لہذا غار کے دہانے پر انہوں نے ایک مسجد بنا دی. آیات میں اس کا ترجمہ بھی آگے, مضمون بھی اس کا موجود ہے. مسجد بنا دی انہوں نے, اور پھر مسجد بنانے کے بعد ہر سال جس دن وہ بیدار ہوئے تھے, کیونکہ وہ تو اسی ایک دن میں ہی دوبارہ جا کر آرام فرما ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر نیند کو غالب فرما دیا تھا, جس دن وہ بیدار ہوئے تھے
اس دن ان کی یاد منانے کے لیے ان کی زیارت کے لوگ جمع ہوتے تھے، جس کو مفسرین کرام نے اور احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے جہاں اور بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں نا، وہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کا وہاں سونا وہ تو بطور کرامت ہے، اور اگر اسے ان کا وصال بھی مان لیا جائے تو اولیاء کرام کے مزار سے متصل مسجد کا ہونا اور ان کے عرس کا منایا جانا دونوں پھر اس سے ثابت ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی اللہ کے کسی ولی کا مزار ہوتا ہے وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر یعنی مسجد موجود ہوتی ہے، اور لوگ اس کے یوم وصال پر وہاں جمع ہو کر ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ کثیر احادیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زمانہ قدیم سے یہ دستور رہا کہ لوگ وہاں پر ان ایام میں، ان دنوں میں، ان تاریخوں میں جمع ہوتے تھے جو ان کی بیداری کا تھا، کیونکہ ان کی کرامت لوگوں پر ظاہر ہو گئی تھی۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سارا معاملہ کیا نا، یعنی جب یہ ساری گفتگو بادشاہ کے ساتھ ان کی ہوئی، جب وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے نکلے، تو اب انہوں نے وہاں غار کی طرف جاتے ہوئے آپس میں گفتگو کی، جس کا یہ تذکرہ ہے۔ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر دے۔ یعنی انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمارے لیے کوئی ایسا معاملہ کر دے کہ ہماری جان ان سے محفوظ رہے، ہم اس فتنے سے محفوظ رہیں، ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ یہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اب یہ کرنے کے بعد وہ چلے گئے غار میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ فرماتا ہے تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، جس طرح ماں بچے کو تھپکتی ہے نا، جس کی وجہ سے اس کی نیند گہری ہوتی ہے۔ ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں جو کلمات ہیں وہ تو بالکل صاف ہیں، فَضَرَبْنَا ہم نے تھپکا، جس طرح ماں تھپکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی تمثیل تو عملاً نہیں پیش کی جا سکتی۔ تو پھر معنی اس کا کیا ہے؟ معنی اس کا بالکل صاف ہے کہ ہم نے ان پر نیند کا غلبہ رکھا، ہماری طرف سے ان کے لیے اس سونے میں راحت کا، اطمینان کا، چین کا ایسا سامان رہا، نہ بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ پیشاب آئے۔ بھئی ہمارا رات میں کتنی دفعہ آنکھ کھل جاتی پیشاب کرنے کے لیے، نہ ان کو پیشاب لگا، نہ پخانہ لگا، نہ بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ ان کے ناخن اور بال اس طرح بڑے کہ وہ ان کے لیے بیداری کا باعث بنتے، بے چینی کا سبب بنتے۔ یہ تھپکا کے معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ فرماتا تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اولیاء کرام کی کرامات جو ہیں وہ برحق ہیں۔ یہ ان کی کرامت تھی نا ساری، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذوات قدسیہ کے ذریعے اظہار فرمایا کہ بھئی وہ بے آب و دانہ اتنی مدت تک زندہ رہے اور ان کو کسی کیڑے نے، جانوروں نے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا۔ موسم کے اثرات، ظاہر ہے ایک پتھر بھی اگر اتنے عرصے کسی جگہ رکھا رہے نا تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ تغیر ہو جاتا ہے، لیکن ان پر کوئی موسم کے اثرات بھی نہیں ہوئے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا ان نادانوں اور ان بے وقوفوں کے لیے، معاذ اللہ جو انبیاء کرام کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جیسا کہ کتاب التوحید میں اسماعیل دہلوی نے لکھا اور آج کے وہابیہ سارے اس عقیدے کے حامل ہیں کہ بھئی معاذ اللہ انبیاء کرام بھی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ حالانکہ سینکڑوں واقعات آج کی دنیا میں ہمارے سامنے ہوتے رہتے ہیں کہ اتنے سال کے بعد میت نکلی اور تر و تازہ نکلی، بے شمار واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انبیاء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے سامنے، وہ مرے نہیں تھے، قبر میں نہیں تھے، کفن نہیں پہنا گیا تھا، کھلے جسم تھے، رکھے ہوئے تھے، کسی جانور نے خراب نہیں کیا، ان کا وجود خراب نہیں ہوا۔ تو زندہ، سلامت،
سینکڑوں سال رکھے ہوئے وجود کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور پیارا بندہ ہو، سورج، چاند، ہوا، دھول، مٹی، جانور، کوئی اور چیز، موسمی اثرات اس کو خراب نہیں کر رہی، تو کیسے اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اور یقیناً یہ بات قابل تسلیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل من اجساد الانبیاء، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزقون، بے شک اللہ کے نبی اپنی قبروں میں حیات بھی ہیں اور روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا، اللہ فرماتا پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ صحیح بتاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ہی ان کو جگایا، ہم نے ان کو بیدار کیا، ہم نے اٹھا۔ یہاں بعثناہم کے الفاظ ہیں جس کے معنی زندہ کرنے کے نہیں ہیں، بیدار کرنے کے ہیں، لہذا وہ مرے نہیں تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بھی 300 برس تک تشریف فرما رہے تھے، لیکن قرآن نے ان کے لیے روح قبض کیے جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے تھپکا، ہم نے سلایا، پھر ہم نے جگایا، ہم نے بیدار کیا۔ اللہ فرما رہا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ صحیح بتاتا ہے۔ یعنی لوگ اصحاب کہف کے غار میں ٹھہرنے کی مدت میں اختلاف کریں گے، دیکھتے ہیں کون صحیح بتاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اختلاف تو خود ان میں بھی اختلاف تھا آپس میں، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ جب وہ غار میں داخل ہوئے تھے نا تو وہ صبح کا وقت تھا، اور جب وہ بیدار ہو کے باہر نکلے تھے تو وہ شام کا وقت تھا، غروب آفتاب کا وقت تھا۔ تو جب اٹھے تو ایک نے دوسرے سے پوچھا ہم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یومن او بعد یوم، جو قرآن کے الفاظ، ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا کچھ حصہ، یعنی پورا دن بھی نہیں، دن اس میں سے بھی کچھ کم۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی صبح کے مثلا 9-10 بجے کا وقت تھا جب وہ داخل ہوئے تھے، اور شام غروب آفتاب کا وقت تھا، ظاہر ہے پورا دن تو نہیں ہوا نا، پورا دن تو جب ہوتا جب بالکل فجر سے اور مغرب کی بات ہوتی۔ تو کہا یومن او بعد یوم، یا تو پورا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ یہ کیوں انہوں نے کہا؟ اس لیے کہا کہ کوئی آثار ایسے نہیں تھے کہ اتنا وقت گزرا ہے۔ بھئی ظاہر ہے آثار ہوتے تو اگر ان کے بال بڑے ہوتے، ان کے لباس یعنی کہ بوسیدہ ہو جاتے، کوئی آثار ایسے ہوتے کسی بھی طریقے سے ان پر اللہ تبارک نے کیونکہ نیند رکھی، اور بطور کرامت ان کے سارے معاملات کو جس طرح زندہ انسان پر وقت گزرتا ہے اور اسے اندازہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ اس وقت کے لیے اس دورانیے کو اس شخص کے لیے مختصر کر دیتا ہے۔ اس کرامت سے نا علماء کرام نے حضور علیہ السلام کی سفر معراج پر بھی دلیل قائم فرمائی ہے کہ جو بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اتنا طویل سفر آپ گنواتے ہیں، اور پھر حدیث میں ہے کہ بھی کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، اور وہ جو پانی وضو کا زمین پر تھا وہ جذب بھی نہیں ہوا، پانی کے جذب ہونے میں کچھ دیر لگتی ہے، بستر پہ سے جب کوئی اٹھ کے جائے تو وہ جو جسم کی حرارت ہوتی ہے اس کے ٹھنڈے ہونے میں کچھ دیر لگتی ہے، اگر دروازے کو کوئی تیزی سے بھیڑ کر چلا جائے اور اس کی کنڈی حرکت کر رہی ہو تو اس کو رکنے میں کچھ دیر لگتی ہے، اس سے بھی کم وقت میں حضور اعلیٰ حضرت اللہ فرماتے ہیں خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں چٹکی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ فرمایا ایسے منٹوں میں آ گئے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو کہتے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بتایا گیا بھئی یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اصحاب کہف کے لیے اس وقت کو چند لمحے بنا دیا کہ ان کے جسم پر بھی کوئی تغیر نہیں ہوا، اور باقی دنیا کے لیے وہ 300 سال رہے، دنیا میں تو حکومتیں بدل گئیں،
نقشہ بدل گیا. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے لیے، اب معراج میں اس کا الٹ ہوا، دنیا کے لیے اس وقت کو اللہ نے چند لمحے بنا دیا، اور حضور کے لیے وہ ہزاروں سال تھے. بھئی جو رب اس قدرت پر قادر ہے اس قدرت پر بھی قادر ہے. صرف تصویر کا دوسرا ہی رخ تو ہے نا بھئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ صحیح بتاتا ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض حواریوں کی تبلیغ پر وہ ایمان لائے تھے، جو کہ وہاں سے اس شہر سے اس ملک سے چلے گئے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواری یعنی صحابی جو تھے انہوں نے تبلیغ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایمان والے تھے، ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھایا، یعنی انہیں ایمان پر استقامت عطا فرمائی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تھا، اللہ سے دعا کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. اللہ فرماتا اور ہم نے ان کی ڈھارس بندائی، یعنی ہم نے انہیں ہدایت پر قائم رکھا اور بادشاہ کے لوگوں کے سامنے ہمت کے ساتھ اپنے ایمان ظاہر کرنے کی جرت عطا فرمائی. معاذ اللہ جو لوگ کہتے ہیں نا حضرت علی نے ڈر کے مارے بیعت کر لی تھی، جان کا خطرہ تھا، 3 کی بیعت کی. ہم لوگ ہنستے ہیں اس بات پہ، ہم کہتے ہیں تم جیسا بے وقوف بھی دنیا میں کوئی ہوگا کہ ان کو شیر خدا بھی مانتے ہو اور کہتے ہو ڈر کے مارے 3 کی بیعت کی. اگر واقعی انہوں نے ڈر کے مارے 3 کی بیعت کی تو ابا نے 3 کی بیعت کی تھی، بیٹے نے 1 کی نہیں کی. اگر یہی فلسفہ تھا، یہی نظریہ تھا تو بیٹے کے پاس تو مثال ابا کی موجود تھی کہ ابا نے 3 کی بیعت کی تھی، معاذ اللہ ڈر کے مارے ان کے نظریے کے مطابق تقیہ کیا انہوں نے، یعنی ڈر کے مارے اپنا حق چھپایا کہ بھئی ٹھیک ہے میں مطالبہ نہیں کر رہا. تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے یزید کے ہاتھ پہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تعلیم اور تربیت ساری کی ساری مولا کائنات نے فرمائی تھی، جو نسباً بھی ان کے بیٹے تھے، صورتاً اور سیرتاً بھی انہی کے اخلاق و کردار کی کاپی تھے، انہی کی تعلیم، انہی کی تربیت، سب کچھ انہی کا خون ان کے رگ و پے میں تھا. تو انہوں نے جب باطل کی بیعت نہیں فرمائی، جس کو غلط سمجھا اس کو غلط کہا بھی، اور اس غلط کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان بھی کر دیا. تو معاذ اللہ اگر یہی بات ہوتی کہ حضرت شیر خدا مولا کائنات نے تقیہ کیا ہوتا تو پھر امام حسین بھی تقیہ فرما لیتے. لیکن امام حسین کا تقیہ نہ فرمانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کو جو سبق ملا تھا حق کو حق کہنے کا وہ ان کے باپ سے ہی ملا تھا، لہذا ان تینوں کی خلافت حق ہے جن کی بیعت مولا کائنات نے فرمائی. دلیل ہے ہمارے پاس اس بات. الغرض رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی دی، حوصلہ دیا ان کو، ہم سے مدد مانگی تھی انہوں نے. کیا کہ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، کہ جب کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، کہا ہرگز ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. جرت کے ساتھ کہہ دیا انہوں نے، انکار کر دیا. یہاں دعا بمانا پوجنا، عبادت کرنا ہے.
اگرچہ اس کے لفظی معنی پکارنے کے، ندعو کے معنی پکارنے کے، دعا کے، لیکن یہاں پر ظاہر پکارنا مراد نہیں ہے بلکہ عبادت. کیونکہ یہ اگر کہا جائے کہ ہم ہرگز کسی کو نہیں پکاریں گے تو یہ بات تو اس لیے بنے گی کہ زندگی میں انسان سینکڑوں کو پکارتا ہے، پکارے بغیر گزارا ہی نہیں ہے دنیا میں. دنیا میں پکارے بغیر گزارا نہیں ہے، انسان کبھی کسی کو پکارتا ہے، کبھی کسی کو پکارتا ہے. لیکن یہاں پکار سے مراد عبادت کرنا ہے. جن بیوقوفوں نے معاذ اللہ یہ کہا کہ بھئی یہاں پکارنے سے پکارنا ہی مراد ہے، اور پھر اس کو جوڑا اس بات سے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا ہے، اور اس نہ پکارنے کو عقیدہ بنا کر توحید کی صورت دے کر یہ کہا کہ جو یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، جو یا غوث اعظم کہتے ہیں شرک کرتے ہیں، جو یا علی کہتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں. کیوں بھئی؟ کہنے لگے اس لیے غیر اللہ کو پکارتے ہیں. ان بے وقوفوں سے پوچھو کہ آپ دنیا میں کیا اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے؟ حتیٰ کہ مدد کے لیے بھی، یعنی ویسے پکارنے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، مدد ہی کے لیے کی بات کر رہا ہوں. کیا اللہ کے سوا مدد کے لیے بھی کسی کو نہیں پکارتے؟ یقیناً پکارتے ہیں. ہم تو 100 کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کہتے بھئی آؤ مدد کرو یار میری، اٹھواؤ بھئی، یہ ہاتھ لگواؤ بھئی، وغیرہ وغیرہ. خدا سمجھ کے مدد مانگنا ایک الگ بات ہے، بندہ اور مخلوق سمجھ کے مدد مانگنا ایک الگ بات ہے، اور مطلق پکارنا ایک الگ بات ہے. اور اس میں زندے اور مردے کی بھی تخصیص نہیں ہے، ورنہ خود قرآن اس بات کا گواہ ہے. اگر مطلق پکارنا شرک ہو، بتائیے ابراہیم علیہ السلام نے جن پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے ان کا قیمہ مختلف پہاڑوں پر رکھ کے اللہ نے فرمایا تھا پکاریں، آواز دیں ان کو، تو وہ آپ کے پاس اڑ کے آئیں گے. انہوں نے کہا تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے. تو جن پرندوں کو انہوں نے پکارا تھا وہ زندہ تھے یا مردہ؟ مردہ تھے نا. جانوروں کو پکارا وہ بھی مردہ کو پکارا. اور اگر انسان کی بات کی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مرے ہوئے شخص کو زندہ کرتے تھے یہ کہہ کر کہ قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، تو کس کو پکارتے تھے؟ مردے کو پکارتے تھے یا زندے کو پکارتے تھے؟ ظاہر ہے مردے کو پکارتے تھے نا، اٹھ. تو کس کو پکار رہے ہیں؟ وہ مردے کو تو پکار رہے ہیں. انہوں نے کہا بھئی یا رسول اللہ کہنا، یا علی کہنا، یا غوث اعظم کہنا یہ شرک ہے. کیوں بھئی؟ کہنے لگے اس لیے کہ آپ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں. تو اولاً تو غیر اللہ کو پکارنا زندگی کے معمولات میں ہے، انسان اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے انسان کا. پھر ہم کہتے ہیں مدد کے لیے پکارنا، یہ بھی معمولات زندگی میں ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اپنی پوری زندگی کبھی کسی کو اللہ کے سوا مدد کے لیے نہ پکارے، ہو ہی نہیں سکتا. غیر فطری بات ہے یہ، اور اسلام دین فطرت ہے. جو بات غیر فطری ہو وہ اسلامی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. تو فطری بات کیا ہے؟ فطری بات یہ ہے کہ پکارنا گناہ نہیں ہے، ہاں اللہ سمجھ کے پکارے گا تو شرک ہو جائے گا. وہ جو کفار اور مشرکین اپنے بتوں کو پکارتے تھے وہ معبود ہونے کے اعتبار سے پکارتے تھے، یا وہ اپنے جانوروں پر جو نام لیتے تھے وقت ذبح تو وہ ان بتوں کو اپنا معبود سمجھ کر ان کے نام پر ذبح کرنے کے ارادے سے نام لیتے تھے، اس لیے اس کو حرام کہا گیا. الغرض یہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو جرت دی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اور فرمایا کہ ایسا ہو تو ضرور ہم نے حد سے گزری ہوئی بات کہی، یعنی اگر ہم ایسا کریں تو یہ تو حد سے گزرنے والی بات ہے. صاف انکار کر دیا انہوں نے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اور ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. ہم دقیانوس کے بنائے ہوئے بتوں کو نہیں پوجیں گے. جرت کی انہوں نے، یعنی تقیہ نہیں کیا، انہوں نے اپنا عقیدہ چھپایا نہیں. اگرچہ ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ ہماری جان کو ختم کر دیں گے، لہٰذا انہوں نے ہجرت کر لی، چھوڑ دیا وہ علاقہ، چلے گئے وہاں سے، غار میں چلے گئے. لیکن جب وہاں تھے تو انہوں نے اپنا عقیدہ نہیں چھپایا کہ ان کو دکھانے کے لیے بت کو سجدہ کر لیتے
ایسا نہیں کیا انہوں نے، جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے بیعت کر لی 3 کے ہاتھ پر. تقیہ ہے یہ ہمارے ہاں حرام ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، عقیدہ چھپانا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا رکھے ہیں، یعنی بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے. لولا یاتون علیہم بسلطان مبین، کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے یہ تو، کہ یہ بھی اللہ کے شریک ہیں، یہ بھی اللہ کے ساتھی ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. یعنی جب یہ بادشاہ سے گفتگو ہو چکی تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ یہ جو ہماری قوم والے ہیں، یہ جو گفتگو یہ ان کی آپس میں ہو رہی ہے کہ یہ جو ہماری قوم والے ہیں عجیب لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے دوسرے معبود بنا لیے، اور ان کے پاس کیا سند ہے، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ. یہاں ظلم بمانا شرک ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. اور پھر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ، یعنی اس کافر قوم میں نہ رہو. یہ آپس میں وہ کہہ رہے ہیں اب ان میں نہیں رہو، اب یہاں سے چلو، نکلو یہاں سے. الی الکہفی، غار کی طرف چلو، غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی بنا دے گا. جو دعا ہم نے اللہ سے کی اللہ ضرور اس دعا کو قبول کرے گا، ہمارے لیے آسانی کر دے گا، ہمارے لیے سہولت پیدا کر دے گا. یعنی تمہارے دین پر قائم رہنے کی وجہ سے تمہاری مشکلیں اللہ آسان کر دے گا. آپس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے دین پر قائم ہیں اور ہم نے اللہ سے دعا کی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور دین پر قائم رہنے کی وجہ سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. لہذا وہ غار میں گئے اور پھر انہوں نے وہاں پر آرام کیا. بس ٹھیک ہے چلو آرام کرو، باڑ میں جائیں یہ لوگ. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دہنی طرف بچ جاتا ہے. وَتَرَى الشَّمْسُ، محبوب آپ دیکھیں گے سورج کو کس حال میں کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دہنی طرف بچ کر نکلتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور علیہ السلام نے اس غار کو بھی دیکھا ہے، وہاں سورج کے نکلنے کو بھی دیکھا ہے، اور سورج کی دھوپ کو ان سے بچنے کا عمل بھی دیکھا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، ظاہر ہے قرآن پر ہمارا ایمان ہے. رب کائنات فرماتا ہے کہ اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے. یعنی ان کا غار جنوب رخ پر واقع ہوا ہے کہ سورج نکلتے وقت بائیں اور غروب کے وقت دائیں ہو جاتا ہے، اور ان پر کسی وقت بھی دھوپ نہیں پہنچتی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ ان پر دھوپ کسی وقت بھی نہیں پہنچتی. حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہیں، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہیں. یعنی غار میں کوئی ایسا کھلا حصہ جہاں سے ہوا وغیرہ کی، ان کے لیے روشنی وغیرہ کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اہتمام رکھا ہوا ہے کہ ہر وقت انہیں تازہ ہوا پہنچتی رہتی ہے. وہ کھلی جگہ پر ہیں لیکن اس کے باوجود دھوپ سے محفوظ ہیں.
یہ ان کی کرامت ہے، جو ہم نے انتظام کیا ان کے لیے، ان کی کرامت ہے یہ۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے، یا تو یہ افراد اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یا سورج کا یہ عمل اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اگر سورج کا یہ عمل اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو بھی معنی یہی ہے کہ اس کے ذریعے ان کی شان پتہ چلے، کیونکہ نشانی کسی چیز کا پتہ دیتی ہے نا۔ اور اگر ان کو کہا جا رہا ہے کہ نشانی ہے تو وہ پیچھے کہا جا چکا ہے، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری عجیب نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ راہ دے، ہدایت دے تو وہی ہدایت پر ہے۔ یعنی ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور جو ہدایت والا ہوتا ہے وہ اولیاء اللہ کی کرامت کا قائل ہوتا ہے۔ جو گمراہ ہوتا ہے وہ کرامات اولیاء اللہ کا انکار کر دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے ہم گمراہ کرتے ہیں تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی، دوست، مددگار، ولی کے معنی ہے مرشد، ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا، اس کے لیے کوئی مدد کرنے والا، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا۔ کس کے لیے؟ جسے ہم گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کو ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم ولی بھی دے دیتے ہیں اور مرشد بھی دے دیتے ہیں۔ ان کے لیے اولیاء بھی ہیں اور مرشدین بھی ہیں۔ کن کے لیے؟ جو ہدایت والے ہیں۔ اور جو گمراہ ہیں ان کے لیے نہ اولیاء ہیں نہ مرشدین ہیں۔ الحمدللہ دنیا میں سارے اہل سنت اولیاء کے ماننے والے اور مرشدین سے نسبت رکھنے والے ہیں، سب الحمدللہ بالعالمین نسبت رکھتے ہیں، تعلق جڑا ہوا ہے۔ سلسلہ کہتے ہی اس کو ہیں جو ایک چیز کو دوسرے سے جوڑتا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت جس طرح 4 مذاہب پر مبنی ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اسی طرح 4 سلاسل پر مبنی ہے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی۔ الغرض اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ان ولیوں کی اس تفصیل کو بیان کر کے پھر آگے ان کی مزید شان کو بیان کیا ہے، اس طریقے سے کہ وہ تو وہ تھے جس کتے نے ان کی چوکھٹ پکڑی، اللہ نے اس کو بھی شان عطا کی، اس کو بھی عزت عطا کی۔ انشاءاللہ اگلی آیات مبارکہ ہم آئندہ درس میں عرض کریں گے، جس سے عقائد اہل سنت اور مسائل شریعہ ہمارے سامنے واضح ہو کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے تعلیمات قرآنیہ اور سنت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق و موافق اپنی عملی زندگی کے بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔